معزز و مکرم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سبوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ ملک ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر خاص اپنا فضل و کرم فرمائے، آنے والی تمام ہی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، یہ بہت بڑا کرم ہے رب کا کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جب کوئی نبی کا چاہنے والا نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا اس کی درود پاک کو خود سنتے ہیں۔ آپ نے رابعہ بصری کا نام سنا ہوگا۔ رابعہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں چوتھی بہن پیدا ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش جس روز ہوئی، جس روز ان کا جنم ہوا، تو ان کے والد صاحب بڑے روئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، رابعہ بصری کے باپ کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے یہاں پہ 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں اور ایک چوتھی بیٹی اور پیدا ہو گئی، بس اسی فکر میں رو رہا تھا کہ ان کو پالنا بھی ہے، اس کے بعد میں ان کے نکاح بھی کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو ایک کاغذ لو اور قلم لو اور خط لکھنا شروع کرو۔ خط کس کے نام لکھنا ہے؟ جو شہر کا سب سے بڑا امیر ہے۔ اور خط میں لکھنا یہ ہے کہ ہر شب سونے سے پہلے تم آقا پر درود پاک پڑھتے تھے، لیکن کل رات تم نے نبی پر درود پاک نہیں پڑھا، اس کا معاوضہ دو۔ رابعہ بصری کے باپ نے خط لکھا اور صبح کو گئے اور اس شہر کے جو سب سے بڑا امیر ہے اس کے دروازے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جو درباری کھڑا ہوا تھا اس سے کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو یہ میرا پرچہ دے دینا۔ جب اس نے دیا تو رابعہ بصری کے باپ دروازے پر کھڑے تھے۔ شہر کے امیر نے پوچھا کہ جو اس کو لے کر کے آیا ہے وہ کہاں ہے؟ تو بتایا، حضرت وہ دروازے پر کھڑا ہے۔ تو خود شہر کا امیر آپ کے استقبال کے لیے آیا اور آپ کو ہاتھ پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد میں کہتا ہے، اللہ کے بندے، نبی پر درود پاک میں پڑھتا تھا اور ایسے وقت پڑھتا تھا جب کہ تمام میری بیوی، بچے، نوکر سب سو جاتے، لیکن یہ بتا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ کل میں نے نبی پر درود پاک نہیں پڑھا؟ تو رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں، اللہ کے بندے، مجھے پتہ نہیں چلا، بلکہ جس نبی پر تو درود پاک پڑھتا ہے اسی نبی نے مجھے آ کر کے بتایا۔ مسلمانوں، درود پاک پڑھنا، میرا ایمان کہتا ہے کہ جب کوئی نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے خواب میں میری زیارت ہوگی، اور یہ ایک عبادت بھی ہے نبی پر درود پاک پڑھنا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ الحمدللہ ضرور اس بات پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نبی پر درود پاک پڑھا کریں جب نماز پڑھ کر کے آپ فارغ ہوا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک گنگنایا کریں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور جو اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں سلام کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں جو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے اچھا پڑھنے کا شعور عطا فرمائے، اور اچھا بولنے کا بھی شعور عطا فرمائے، اور سلیقہ عطا فرمائے۔ میں اتنا اچھا نہیں پڑھنا جانتا ہوں، لیکن کچھ دوستوں نے، احباب اور دوستوں نے بڑے یہ خواہش کی، اور جو ہے ان کی فرمائش ہوئی کہ وہ سلام پڑھ کر کے آپ جو ہے ڈال دیں، بڑی اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میں پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا سہارا چاہتا ہوں، اور اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہے مجھ پر انشاءاللہ العزیز، اور رہے گا، اور ہم تمام پر بزرگان دین کا فیض ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اولیاء کرام کے فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فرش سے لامکاں جن کے پہنچے قدم، مٹ گئے جسی کی آمد سے سب رنج و غم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، کاش بن جائے ہم ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک ہی وقت میں پہنچے 70 جگہ، جو کہ کل اولیاء کے ہوئے بادشاہ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش اختر بھی جب باادب ہو کھڑا، جب کہ موجود ہو سید الانبیاء، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں الحمدللہ سکٹو ننگلے کی سرزمین پر امامت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ یہاں پر میں جامع مسجد میں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، میں ناچیز بڑا گناہ گار بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ دوستوں کی دعائیں ہیں اور میرے چاہنے والے جو مجھ سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سبوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ یہ میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں اپنے روم کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، یہ میرا روم ہے۔ الحمدللہ بڑا اچھا رہنے کا معاملہ ہے، سکٹو نگلے کی جامع مسجد میں بڑا آرام ہے یہاں رہنے کا۔ اللہ یہاں کے لوگوں کی عمر میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مساجدوں کو مدرسوں کو شاد و آباد فرمائے۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے گا کہ مالک و مولا ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔